السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب؟ ویلکم ٹو اسٹوری ٹائم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی امان میں رکھے، آمین۔ چلیں اسٹوری سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسٹوری کا نام ہے جناتی لڑکا، جس کا پارٹ 1 میں شیئر کر چکی ہوں۔ اب پارٹ 2 سٹارٹ لیتے ہیں۔ چلیں ناظرین، انجوائے کرتے ہیں اسٹوری۔ سامنے بیٹا دور دور تک ریت کا وسیع میدان ہے، اور آج ویسے بھی اتوار ہے۔ یہاں تو پرندے بھی لگتا ہے اپنے گھونسلوں میں موجود اپنے پریوار کے ساتھ چھٹی کے مزے اڑا رہے ہیں۔ بیٹا ضد اور مسخرہ پن نہ کر، یہ لوگ کیا سوچیں گے؟ نریش نے اسے پیار سے سمجھاتے ہوئے کہا۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا، وہ سامنے دیکھو، لاتعداد لوگ اپنے سروں پر لال پگڑیاں پہنے، سفید کپڑے پہنے دیگوں کے گرد جمع ہیں۔ بہت سے لوگوں نے اپنے ہاتھوں میں پھول بھی پکڑے ہوئے ہیں بابا۔ نفیسہ اور میں نے جب دروازے کی چوکھٹ پر پہنچ کر باہر کی جانب دیکھا تو وہاں حد نکاح ریت کا میدان تھا، وہاں تو ہو کا عالم تھا۔ جاؤ بیٹا، اکبر ختیجہ کے ساتھ باہر کا خوبصورت منظر بناؤ۔ جتندر نے اپنی پینسلوں کا ڈبہ اور کاغذ کو اٹھا کر اکبر اور ختیجہ کے ہمراہ باہر چلا گیا، جبکہ میں، نفیسہ اور اشوک گھر کے اندر ہی کھیلنے لگے۔ ہم چھپن چھپائی کھیلنے لگے تھے۔ اماں باورچی خانے کے اندر کھڑی دوپہر کے لیے کھانا تیار کر رہی تھیں، جبکہ چاچی کچن کے ساتھ باہر کی جانب کرسی رکھے بیٹھی تھیں۔ مجھے پیاز لہسن وغیرہ دے دو۔ نہیں نہیں، میں کر لوں گی، بس آپ باتیں کریں۔ اب دونوں کام ہو رہے تھے، یعنی باتیں بھی اور کچن میں کھانے کی تیاری بھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے چاچو، نریش اور ابا تھوڑی دیر بعد ہی واپس لوٹ آئے۔ اماں نے باورچی خانے سے ابا کو تاکید کرتے ہوئے کہا، ارے انہیں اپنے خاندان کا البم تو دکھاؤ۔ ابا نے مجھ سے کہا، جاؤ بیٹا عابد، ذرا اوپر اسٹور سے البم تو لے کر آؤ۔ میں نے ابا کے حکم کی تکمیل کرتے ہوئے فوراً البم لا کر دے دی۔ گیتا آنٹی، نریش چاچو نے صفحہ و صفحہ الٹ کر اسے دیکھنا شروع کر دیا۔ ایک جگہ آ کر نریش چاچو نے زوردار کہکا لگایا۔ ارے کیا ہوا یار، بھابھی تو ہور لگ رہی ہیں اور تو بالکل لنگور لگ رہا ہے، انہوں نے پرتکلف انداز میں چٹکی مارتے ہوئے کہا۔ تو کون سا راج کپور کی طرح سرخ سفید ہے؟ اپنے بھینسے کی مانند کالی کھال دیکھ اور بھابھی کی رنگت، دونوں پارٹیوں کی جانب سے مزاحیہ انداز میں گفتگو نوک جھوک شروع ہو گئی۔ یہ دونوں بہت پرتکلف بچپن کے دوست ہیں، انہیں دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسے ان کے اندر سے بچپنا گیا نہیں ہے۔ امی نے باورچی خانے کے اندر سے کہا۔ میں، نفیسہ اور اشوک حلقہ بنائے بڑوں کے درمیان ہونے والی دلچسپ تفریحی انداز کی نوک جھوک کو دلچسپی سے سن رہے تھے۔ اچانک اکبر روتا ہوا گھر آیا۔ اس نے یہ منحوس خبر سنائی کہ جتندر کسی اجنبی آدمی کے ساتھ چلا گیا ہے اور ختیجہ بے ہوش ہو گئی ہے، اسے گاؤں کے مکھیا جی ڈسپنسری لے کر آئے ہیں۔ آنٹی رونے لگی۔ اماں باورچی خانے سے صحن میں آ گئی۔ نریش چاچو نے ابا کی جانب بمشکل اپنے اعصاب پر قابو پاتے ہوئے کہا، کیا ماجرا ہے، کیا کیا جائے؟ ابا نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا، دھیرج رکھو، اللہ خیر کرے گا۔ سب سے پہلے ہمیں کنویں کی جانب جا کر دیکھنا چاہیے، آؤ چلیں۔ مجھے پتہ ہوتا کہ ہمارے ساتھ یہ برا ہوگا تو میں نہ آتی، آنٹی نے روپٹے سے اپنی آنکھیں پوچھتے ہوئے کہا۔ وہ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ تمہارا بیٹا جتندر کوئی مافوق الفطرت خصوصیات کا حامل ہے۔ امی اور گیتا آنٹی کے درمیان بدمزگی پیدا ہو گئی۔ اکبر، میں، نفیسہ، اشوک چاچو اور ابا کے پیچھے پیچھے جب کنویں کے پاس پہنچے تو وہاں جتندر کے پاؤں کے نشانات تو ضرور تھے، مگر وہ وہاں نہ تھا۔ یہ کیا؟ میں نے جب جتندر کی بنائی ہوئی تصویر اٹھائی تو اس میں رنگوں اور لکیروں میں بالکل ہم آہنگی نہ تھی، تاہم ایک چیز تو واضح اور بہت خوبصورت ڈرائنگ کی شکل میں اس نے جو بنائی تھی وہ یہ تھی کہ اس تصویر میں وہی جن لال زبان نکالے کھڑا تھا جیسا کہ اس نے ہمیں اپنے گھر میں بنا کر دکھائی تھی، یعنی گنجا پراسرار جن، جس کے سر کے اوپر آگ کے شعلے واضح نظر آ رہے تھے۔ چلو ذرا ڈسپنسری چلتے ہیں، ابا نے کہا۔ یار تجھے ڈسپنسری کی پڑی ہے، مجھے میرا بیٹا چاہیے۔ اچھا چلتے ہیں، ابا نے اپنے الفاظ غصے کے عالم میں چھپاتے ہوئے کہا۔ جب ہم ڈسپنسری پہنچے تو وہاں کے گاؤں کے لوگ کافی جمع ہو چکے تھے اور ختیجہ ایک پھٹے پر پڑی ہوئی تھی۔ بوڑھا ڈسپنسرسٹ کے چہرے پر پانی ڈال رہا تھا۔ ختیجہ کے اوسان کچھ نارمل ہوئے تو مکھیا جی نے پوچھا کہ بیٹا
ہمیں بتاؤ کہ آخری وقت میں کیا ہوا تھا۔ ختیجہ نے روتے اور ڈرتے ہوئے کہا کہ جتندر بھیا نے اکبر کو کہا کہ تم پینسل اچھی طرح چھیلو، اس کی نوک بناؤ، میں ذرا سامنے ایک چیز دیکھ کر آتا ہوں۔ اکبر اس کی پینسل چھیننے لگا، وہ کچی تھی، بار بار چھیننے کے دوران اس کا سکہ ٹوٹ رہا تھا۔ وہ اس میں مصروف ہو گیا جبکہ میں جتندر کے پیچھے ہو لی۔ وہاں میں نے دیکھا کہ جتندر نے اپنی آنکھیں ایک لمحے کے لیے بند کی اور مجھے کہا تو بھی اپنی آنکھیں بند کر۔ میں نے کہا نہیں، میں اپنی آنکھیں بند نہیں کروں گی۔ اس نے مجھے بہت مجبور کیا لیکن میں نہ مانی۔ تھوڑی دیر بعد اس نے مجھے سختی سے کہا بند کرتی ہے اپنی آنکھیں کہ نہیں؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر ختیجہ نے چیخ ماری، ساتھ میں کانپنے لگی اور آنکھیں بند کر لیں۔ ابا نے اس کا منہ پھیرتے ہوئے کہا کہ بیٹی بولو، کچھ نہیں ہوگا، ہم سب یہاں موجود ہیں، دیکھو عابد، نفیسہ، نریش، چاچو سب موجود ہیں۔ بہرحال اس نے اپنی آنکھیں کھولیں اور کہنا شروع کیا کہ تھوڑی دیر بعد ایک ہیولا نمودار ہوا جس کا رنگ سفید تھا، سر پر لال پگڑی اور اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے۔ اس نے جتندر سے کہا کہ چل بارات آ گئی ہے، کھانا کھلنے والا ہے۔ میں نے چیختے ہوئے اس آدمی کو کہا کہ نہیں نہیں، یہ ہمارا مہمان ہے، امی نے ان کے لیے کھانا پکایا ہوا ہے۔ جتندر نے مجھ سے کہا کہ تو جا، میں آتا ہوں۔ میں نے اس کا دامن مضبوطی سے پکڑ لیا لیکن وہ لال پگڑی والے جن نے فوراً اپنی شکل بہت خوفناک بنا لی، ویسے ہی جیسے تصویر میں تھی۔ گنجا جن اور اس کے سر پر آگ کا گولا جل رہا تھا۔ میں اس کی بھیانک شکل کی تاب نہ لا سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا مجھے نہیں پتا، نہ جانے کس نے اس واقعے کی اطلاع قریبی کوتوالی میں کرا دی۔ ایک موٹا کالے رنگ کا لمبا چوڑا تھانے دار جس کے ماتھے پر تلک کا نشان تھا، وہ اپنے 2 سپاہیوں کے ساتھ ڈسپنسری آ گیا۔ ہاں بھائی، کدھر ہے مہمان بچہ؟ اس نے آتے ہی ابا پر چڑھائی کر دی۔ وہ جی مجھے کیا معلوم، میں تو اس وقت گھر میں نریش کے ساتھ موجود تھا جبکہ جتندر اکبر اور ختیجہ کے ساتھ باہر کھیل رہا تھا۔ بکواس مت کر، یہ نریش کی فیملی تیرے گھر مہمان بن کر دہلی سے شہر سے آئی ہے، اس لحاظ سے اس واقعے کی ساری ذمہ داری تجھ پر آتی ہے۔ تھانے دار کیونکہ ہندو تھا، اس کے رویے کے اندر تعصب کی بو صاف محسوس ہو رہی تھی، اس لیے وہ ابا کو بحیثیت مسلمان ہونے کے دبا رہا تھا۔ اچھا، اب تک کی کیا پیش رفت ہے؟ تم لوگوں نے بچے کی تلاش کی کہ نہیں؟ اس نے مکھیا کی جانب متوجہ ہو کر کہا۔ جی، وہ میرے علاوہ گاؤں کے کافی لوگوں نے اسے تلاش کیا ہے لیکن اس کا پتہ نہیں چل رہا سرکار۔ اس چھوکری کو لے کر چلو اس جگہ جہاں سے جتندر بقول اس کے وہ لال پگڑی پہنے ہوئے شخص کے ساتھ گیا ہے۔ ویسے مجھے یقین نہیں آتا، بڑی انہونی بات ہے، تھانے دار نے بڑبڑاتے ہوئے کہا۔ اب ہم اس جگہ کھڑے تھے جہاں سے جتندر غائب ہوا تھا۔ تھانے دار نے اس جگہ کا بغور جائزہ لینا شروع کیا۔ اس نے ایک چھڑی اپنے قریب کھڑے بچے سے منگوائی۔ تھانے دار نے انچ با انچ اس ریتیلی زمین کو دیکھنا شروع کیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ذرا آگے بڑھا اور یکدم رکنے کے بعد چلاتے ہوئے بولا، مجھے جتندر کے پاؤں کے نشانات تو یہاں تک مل گئے ہیں لیکن آگے کچھ پتہ نہیں چل رہا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ آگے ریت صاف ہے، وہاں کسی جانور یا انسان کے قدموں کے نشان موجود نہیں۔ تھوڑی فاصلے پر ایک بچہ چلایا۔ اس نے وہیں سے چلاتے ہوئے کہا، انکل ادھر آئیں، یہ دیکھیں کتنا بڑا انسانی پیر ہے۔ سب دوڑ کر بچے کے پاس پہنچے تو وہاں واقعی ایک انسانی پیر موجود تھا جو عام انسانوں کے پیروں کے ساق سے دگنا تھا۔ اے بھگوان! تھانے دار نے اپنی حیرت کے جذبات کو اپنے منہ میں سے نکالتے ہوئے کہا، یار، اس گاؤں میں کوئی کھرا تلاش کرنے والا ہے؟ ہاں جی، جو پہلوان عرف اجو کھوجی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اجو کھوجی آیا۔ اس نے بڑے مشتاق انداز اور اپنے تجربے کی بنیاد پر ریت پر چھڑی رکھ کر کبھی آگے کبھی پیچھے چل کر اپنا کام شروع کیا۔ ارد گرد کھڑے ہوئے دیہاتی اور موجود ہم سب پہلوان کھوجی کے الٹی سیدھی انداز میں تفتیش کو دیکھنے لگے۔ کھوجی نے ان بڑے انسانی پراسرار قدموں پر رک کر تھانے دار کو اپنی انگلیوں کی مدد سے اشارتاً بلایا۔ تھانے دار کے پیچھے اشتیاق کے عالم میں مزید لوگ بھی چلنے لگے تو کھوجی نے آواز دیتے ہوئے کہا، صرف تھانے دار صاحب آئیں۔ تھانے دار اس کے پاس گیا تو اس نے آستگی سے اس طرح کان میں کہا جیسے کوئی اور نہ سن لے، وہ جی صاحب جی، یہ قدم مجھے انسانی نہیں لگتے، یہ اوپری نسل کے ہیں۔ کیا مطلب؟ تھانے دار نے چلاتے ہوئے کہا، اوئے تیرا دماغ تو نہیں چل گیا؟
بیچارہ جو بات دوسروں سے چھپانا چاہتا تھا، اس کا بھانڈا تھانے دار نے پھوڑ دیا۔ وہ جی اب بات کھلی گئی ہے تو میں سب کو بتائے دیتا ہوں۔ میرے تجربے کے مطابق بچے کو کوئی اوپری مخلوق اٹھا کر لے کر گئی ہے۔ میں کوئی ماہر جنات تھوڑی ہوں جو کہ مزید کچھ اس کیس کے متعلق بتا سکوں۔ تو آرام سے میری بات سن۔ دیکھ، یہ معصوم بچے کی گمشدگی کا معاملہ ہے۔ معاملہ بھی بڑا انوکھا اور عجیب ہے، لہٰذا اس سے پہلے کہ اس بری خبر کی ہوا پھیلے، جلد از جلد بچے کو تلاش کرنے کے لیے میرے ذہن میں ایک ترکیب آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ بوڑھے مکھیا نے پوچھا۔ میں وثوق سے تو نہیں کہہ سکتا کہ اس چھوکرے کو جن اٹھا کر لے گیا ہے۔ یہ بظاہر اغوا کا کیس بھی نہیں لگتا۔ بہرحال جو کچھ بھی ہے، یہ بات آگے نکلی تو تیرے گاؤں کی کیا میری یعنی پولیس محکمے کی بڑی تھو تھو ہوگی۔ لہٰذا میری تجویز یہ ہے کہ گاؤں کے عقل مند بچوں اور نوجوانوں کو ٹولیوں کی شکل دے کر کم از کم اس گاؤں کے 5 میل تلک اس کی تلاش کے لیے بھیجو، اور ہاں، ارد گرد کے گھروں کی چھتوں پر بھی اسے تلاش کرو۔ ندی نالوں کھائیوں میں جاؤ۔ وہاں کھڑے ایک مزدور نے تجویز پیش کی کہ ریت کو بھی کریت کر دیکھا جائے کہ وہاں نہ دب گیا ہو۔ تھانے دار نے اسے شاباش دینے کے بجائے اوپر سے طنزیہ جملہ کہا۔ واقعی اس شخص کی بات میں وزن ہے۔ بعض دفعہ پاگل بھی اچھا مشورہ دے دیتے ہیں۔ مزدور بیچارہ شرمندہ ہو کر خاموشی سے ایک طرف کھڑا ہو گیا۔ اس کام میں دیر نہیں کرنی چاہیے، جلدی کرو۔ تھانے دار نے گاؤں کے لوگوں کو کہا، تماشا نہ دیکھو، فٹافٹ کر کے چائے بنا کر میرے لیے لے کر آؤ، اور یہاں 2-4 چارپائیاں لا کر رکھ دو۔ نریش چاچو اور ابا کو اس نے کہا، پریشان نہ ہو، میرے پاس بیٹھو، بھگوان بھلا کرے گا۔ مجھے اس گاؤں کے نوجوان بڑے چست اور ہوشیار لگتے ہیں، کچھ بھلا ہی کر آئیں گے۔ پھر اس نے ابا کی جانب متوجہ ہو کر کہا، اوئے، اگر چھورا نہ ملا تو سارا مدعا تیرے گلے ہی پڑا ہوگا۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جو بھی ہے بچے کی حفاظت تیرے ذمے تھی۔ ویسے یہ لال پگڑی والے پراسرار شخص کی بات میرے دماغ میں پھانس کی مانند چبھ رہی ہے۔ اتنے میں آنٹی گیتا اور امی بھی وہاں روتی پیٹتی آ گئیں۔ ملا میرا جتندر، گیتا آنٹی نے چلاتے ہوئے کہا۔ تھانے دار نے چائے کی چسکی لی اور عورتوں کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، اوئے چپ کرو، بند کرو یہ رولا، ڈھونڈ رہے ہیں تیرے سائیں بچے کو۔ جی وہ سائیں نہیں ہے، نریش چاچو نے کہا۔ ابے سائیں نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اس نے ہم سب کو انہونی مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ تھوڑی دیر بعد ریت پر دوڑتے چند نوجوان چیختے چلاتے ہوئے دور سے نظر آئے۔ ان میں سے ایک کے ہاتھوں میں جتندر بے ہوش پڑا تھا، اس کے ہاتھ بے سود جسم کے مانند لٹکے ہوئے تھے۔ اس منظر کو دیکھتے ہی سب اس کی طرف دوڑ پڑے۔ نریش چاچو، ابا، گیتا آنٹی، امی، تھانے دار، تمام گاؤں والے ان نوجوانوں کی ٹولی کی طرف دوڑ رہے تھے۔ اس ٹولی کی قیادت ایک مضبوط کسرتی جسم والے نوجوان کر رہا تھا۔ اس نے ہاپتے ہوئے نیم بے ہوش جتندر کو چرپائی پر لٹایا۔ شکر خدا کا، امی نے فوراً کہا۔ گیتا آنٹی نے خوشی کے عالم میں رام تیری جے ہو کہہ کر نعرے مارنا شروع کر دیے، اور ساتھ ہی خوشی کے آنسو ان کی پلکوں سے پھسل کر گالوں پر لڑکنے لگے۔ تھانے دار نے چیختے ہوئے کہا، دیکھو، بچے کے منہ پر پانی کا چھینٹا مارنے سے پہلے میری ایک بات غور سے سنو۔ جب یہ ہوش میں آئے تو پہلے اس سے آرام سے پوچھا جائے کہ وہ کہاں گیا تھا، اور دوسرے اس کے ارد گرد فالتو تمام لوگ ہٹ جائیں۔ اس کے نزدیک صرف اس کے اپنے آشنا لوگ رہیں۔ لازماً یہ گھبرایا ہوا ہوگا، بلکہ میں بھی اپنی شکل وقتی طور پر یہاں سے گم کرتا ہوں۔ سر، میری نظر میں ایک ترکیب ہے، وہ یہ کہ اسے قاسم کے گھر لے جا کر وہاں اس سے پوچھا جائے۔ وہی مزدور بولا۔ تھانے دار نے طنزیہ کہا، ہاں شاباش، تو نے بہت اچھی بات کہی ہے، اسے فوری طور پر قاسم کے گھر لے جاؤ۔ جتندر نیم غنودگی کے عالم میں اپنی آنکھوں کو کھولنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن اس کے اندر کی نادیدہ گہرے خمار کی طاقت اپنے اندر کھینچ رہی تھی۔ نریش چاچو نے اس کے چہرے پر پانی کا چھینٹا مارا تو اس نے ایک شدید ارتعاش کے بعد اپنی آنکھیں کھول دیں۔ اس نے پریشان کن نگاہوں سے سب کی جانب دیکھا۔ بیٹا، کہاں گئے تھے آپ؟ ہم سب آپ کا کھانے پر انتظار کرتے رہے۔ اتنی دیر کہاں رہے؟ گیتا آنٹی نے اپنی دلگیر کیفیت کو چھپاتے ہوئے مصلحتاً مسکراتے ہوئے اس سے پوچھا۔ امی، میں سامنے بارات کھانے گیا تھا۔ کون سی بارات بیٹا؟ امی اور نریش چاچو نے ایک زبان ہو کر حیرت سے اس سے پوچھا۔ وہ جو آپ کے سامنے ذرا دور جو لال پگڑی والوں کی شادی ہو رہی تھی، ان میں سے ایک آدمی مجھے کھانا کھلانے کے لیے لے گیا۔ کہاں لے گیا تھا؟ نریش چاچو نے پوچھا۔ ابو، وہ مجھے سامنے شادی میں لے گیا تھا، وہاں اس نے مجھے بہت مزے کے کھانے
گوشت والی بریانی اور باداموں والا زردہ کھلایا۔ نہیں، تم جھوٹ بولتے ہو، میری امی نے کہا۔ نہیں آنٹی، میں سچ کہہ رہا ہوں، انہوں نے مجھے بریانی اور زردہ کھلایا تھا، میں نے دولہا بھی دیکھا تھا، اس کی مسلمانوں جیسی لمبی داڑھی بھی تھی، انہوں نے اپنے سروں پر لال پگڑیاں پہن رکھی تھیں۔ آپ کو یقین نہیں آتا، میرا منہ سونگھ کر دیکھ لیں۔ نریش چاچو، گیتا آنٹی، ابا نے باری باری اس کا منہ سونگھا تو واقعی اس کے منہ سے تازہ پکے زعفرانی زردے کی واضح خوشبو آ رہی تھی۔ سب حیران رہ گئے۔ میں نے بھی اس کے منہ کو سونگھا، واقعی وہ اپنے تئیں دعووں میں کھرا تھا۔ اس کے ہونٹ اور ہاتھوں میں چکناہٹ بھی صاف نظر آ رہی تھی۔ جتیندر نے سب کو عجیب مشکل میں ڈال دیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاؤں کے لوگوں کے ہمراہ تھانے دار اور اس کے ساتھ آئے ہوئے دونوں پولیس والوں نے سب کے ساتھ مل کر مبارکباد دینا شروع کی۔ ہمارے گھر آئے اس ہجوم کے درمیان سے کسی نے مٹھائی کی آواز لگائی۔ پھر کیا تھا، ہر طرف مٹھائی کی آوازیں گونجنے لگیں۔ اچھا منگواتا ہوں جلیبیاں۔ ان کے چہرے پر بہت دیر بعد خوشی کی لہر دوڑی تھی۔ اب وہ مطمئن تھے، شکر ہے کہ جتیندر مل گیا تھا۔ تو کیوں منگوائے گا، میں منگواتا ہوں، نریش چاچو نے کہا۔ نہیں یار، میں شرمندہ ہوں کہ میری وجہ سے تیرا بچہ گم ہوا اور یہ دل خراش واقعہ پیش آیا، تھانے دار بولا۔ چلو دونوں اپنے گلے شکوے دور کرو اور تمام گاؤں میں مٹھائی بانٹو، کیونکہ سب نے تمہاری پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا۔ ہاں، ابا نے اکبر اور مجھے روپے دیے اور گاؤں کے ایک مٹھائی کی دکان سے جلیبیاں لانے کو کہا۔ امی اور گیتا آنٹی دونوں گلے لگ کر رونے لگی۔ معاف کرنا بہن، کوئی بات نہیں، تھانے دار نے کہا کہ بھائی میں تو چلتا ہوں، میرا کام تو پورا ہوا، لگتا ہے یہ جناتی بچہ ہے۔ تھانے دار نے اپنی انگلیوں کی پوروں سے اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ ابا نے اسے سر سے اتارنے کی خاطر چند روپے اس کے ہاتھوں میں تھمائے۔ جو دوپہر کا کھانا مہمانوں کے لیے بنوایا تھا وہ رات گئے سب نے خوب سیر ہو کر کھایا، آپس کے گلے شکوے دور کیے۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ہم سب بچے کے سہمے ہوئے ایک طرف جتیندر کے قریب چرپائی پر بیٹھ گئے۔ وہ لیٹا ہوا الٹی سیدھی اپنے ساتھ بیتی ہوئی روادار سنا رہا تھا۔ نریش چاچو، گیتا آنٹی اور اشوک جتیندر جب ہمارے گھر کی چوکھٹ چھوڑنے لگے تو ابا نے گیتا آنٹی کو کہا، بچے کا کسی اچھے جن اتارنے والے عالم سے علاج کروانا۔ وہ سب واپس چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد مجال ہے کہ نماز فجر تک ہماری فیملی کے کسی ممبر کو ایک لمحے کے لیے نیند آئی ہو۔ ہم ساری رات جتیندر کے گم ہونے کے بھیانک لمحات کو لمحہ بہ لمحہ یاد کرتے رہے۔ ختیجہ اور نفیسہ ڈر کے مارے امی سے لپٹی رہیں۔ بھیانک کہانی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، اس کے چند دلخراش پہلو اور باقی ہیں۔ بقول کرنل صاحب کے اس واقعے کو گزرے ابھی بمشکل ایک ہفتہ ہی گزرا ہوگا کہ ایک رات کے تیسرے پہر یعنی الصبح سے کچھ دیر پہلے گاؤں میں شدید شور سنائی دیا۔ ہم سب ہڑبڑا کر اٹھے۔ کیا ہوا ہے، یہ کیسا شور ہے؟ ہم سب بہن بھائی، اماں اور ابا شور کی جانب بھاگے۔ وہاں کیا دیکھا کہ نریش چاچو اور ان کے ساتھ آئے ہوئے چند پنڈتوں کو گاؤں کے لوگوں نے گھیرا ہوا ہے۔ سامنے ریت پر کسی تیز آلے سے کٹا ہوا کالا بکرا خون میں تڑپ رہا ہے۔ ابا نے نریش چاچو کی جانب دیکھا تو بولے، یہ کیا ماجرا ہے؟ یہ کٹا ہوا کالا بکرا اور تو اس وقت بغیر مجھے بتلائے اور تیرے ساتھ پنڈت حضرات، یہ کیا ماجرا ہے؟ مجھے بتا، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ جی میں بتلاتا ہوں، گاؤں کے چوکیدار موہن داس نے بتلایا۔ میں رات کے دوسرے پہر پٹواری کے دفتر کے قریب گلیوں کی چوکیداری کر رہا تھا تو یہ پنڈت اور نریش اپنے ہاتھوں میں کالا بکرا پکڑے اس جانب بڑھ رہے تھے جہاں اس کا چھورا گم ہوا تھا۔ میں نے چپکے سے ان کا پیچھا کیا۔ مقررہ جگہ پہنچ کر پہلے پنڈتوں نے آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھا اور پھر اس کالے بکرے کو چھری سے ذبح کر کے بھاگ رہے تھے تو میں نے ان کو پکڑ لیا۔ مجھے لگتا ہے یہ ہمارے گاؤں میں باسیوں پر کچھ جادو کرنے آئے ہیں۔ اس دوران مکھیا اپنی آنکھیں ملتا ہوا چند آدمیوں کے ساتھ آ گیا۔ یہ کیا ڈرامہ ہے؟ اس نے نریش چاچو کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر پوچھتے ہوئے کہا۔ ابا کا دوستی کا خون جوش مارا۔ انہوں نے مکھیا کو کہا، پہلے اس کو بھی سن لو، یہ کیا کہتا ہے؟ نریش چاچو نے روتے ہوئے عاجزی سے ہاتھ جوڑتے ہوئے مکھیا کے قدموں میں بیٹھ کر کہنے لگا، دراصل جس رات ہم جتیندر کو قاسم کے گھر سے لے کر شہر گئے تھے، اسی رات سے میری بیوی کے خواب میں چند لال پگڑی والے عجیب سی شکلوں کے آدمی آ رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم غیر مسلم جنات ہیں اور جتیندر ہماری نسل سے ہے، اس کی آتما جناتی ہے اور جسم انسانی ہے، اسے ہم ہر قیمت پر لے جائیں گے۔ وہ 3-4 دفعہ گیتا کے خواب میں آ کر یہ پیغام دے چکے ہیں۔ اس پریشانی نے جتیندر کی ماں کو نیم پاگل بنا دیا ہے۔ جتیندر نے ایک رٹ لگا رکھی ہے، میں نے لال پگڑی والوں کی شادی کا کھانا کھایا ہے، میں نے اوکھلا گاؤں جانا ہے۔ مکھیا کی مزید نریش چاچو نے یہ بتلایا، میرے خاندان
جنوں کی جانب سے دی گئی دھمکی کی وجہ سے بہت پریشان تھا، لہٰذا کسی نے مشورہ دیا کہ چند پنڈتوں کو تیار کرو، وہ ایک مخصوص عمل کریں گے گاؤں جا کر تو تمہارا کام ہو جائے گا۔ مکھیا نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا، یہ سب توہمات ہیں، اگر یہی بات تھی تو ہمیں پہلے سے بتا دیتا، ہم اس کا بندوبست کر دیتے۔ اچھا، جو تیرا دل کرے کر۔ کافی دیر تک پنڈت اور نریش چاچو گڑ گڑا کر ہندوانہ عبادت کرتے رہے۔ ان سب کا برا حال ہو چکا تھا۔ اس عمل کے بعد ابا نے نریش چاچو کو چائے پینے کے لیے روکا، لیکن وہ نہ رکے۔ انہوں نے بولا کہ میں نے ابھی ان پنڈتوں کو بھی چھوڑنا ہے، دوسرے گیتا کو بھی ڈاکٹر کے پاس لے کے جانا ہے، وہ تقریباً ذہنی مریض بن چکی ہے۔ ابا تقریباً ہر تیسرے روز جتندر کو دیکھنے گیتا آنٹی اور نریش چاچو کو تسلی دینے ان کے گھر شہر جایا کرتے تھے۔ ایک بار وہ نفیسہ اور مجھے بھی لے کر گئے تو ہم نے دیکھا رسیوں سے بندھا چرپائی پہ لیٹا ہوا ہے اور وہ ایک ہی رٹ لگائے ہوئے تھا کہ میں نے لال پگڑی والوں کی شادی کی تقریب کا کھانا کھایا ہے، وہ مجھے لینے ضرور آئیں گے۔ جتندر مسلسل چھت کو گھورے جا رہا تھا اور چلا رہا تھا، وہ دیکھو مجھے لینے آ رہے ہیں۔ وہ بہت کمزور ہو گیا تھا، اس کی آنکھوں کے ٹیلے باہر کی طرف ابل رہے تھے، آنکھوں میں سیاہ حلقے بھی بن چکے تھے۔ اس کی بے چینی بے بسی دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ جب تقسیم ہند ہوا تو بدقسمتی سے ان فسادات میں نفیسہ اور ماں باپ شہید ہو گئے۔ میں، اکبر اور ختیجہ بمشکل پاکستان زندہ پہنچے۔ ہم دونوں بھائیوں نے یہاں آ کر خوب محنت کی، مزدوری کی اور ساتھ ساتھ پڑھائی کو بھی جاری رکھا، اور ختیجہ کو بھی ہم نے پڑھایا۔ محنت رنگ لائی، ختیجہ ماشاءاللہ بڑی ہو کر ڈاکٹر بنی، میں نے آرمی جوائن کی، ترقی کرتا ہوا کرنل ریٹائر ہوا ہوں، جبکہ اکبر کا عین جوانی میں ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ فوت ہو گیا۔ میرا بہت دل کیا کہ میں دہلی جا کر انکل نریش کی فیملی سے ملتا کہ بعد میں ان کے اور جتندر کے ساتھ کیا بیتی، لیکن وقت اور حالات نے اجازت نہیں تھی۔ جی ناظرین، امید کرتی ہوں کہ آپ کو اسٹوری اچھی لگی ہوگی۔ اجازت دیجیے ایک اور اچھی اسٹوری کے ساتھ انشاءاللہ